نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں اپنے مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کو باہمی رضامندی سے، تجارت کے ذریعے جو آپس کی رضامندی سے ہو، جو مال حاصل ہو وہ کھانا جائز ہے، اور ناجائز اور باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقوں کے اندر سود، رشوت، چوری کا مال، غصب وغیرہ آتے ہیں، اور انہی ناحق اور باطل مالوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کسی سے کچھ مال ادھار لے، قرض لے، اور پھر وہ اس کو واپس نہ کرے۔ وہ مال اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس کو ہڑپ کر لے، کھا جائے اور واپس نہ کرے۔ یہ بھی ان باطل طریقوں میں شامل ہے۔ آج جو بات کریں گے اسی قرض کی، جو آدمی ضرورت کے وقت کسی سے قرض لیتا ہے اور پھر اس قرض کو وہ واپس نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ میں ایسے شخص کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی ناراضگی ایسے لوگوں کے لیے ظاہر فرمائی ہے۔ قرض کو اسلام نے مشروع کیا ہے کیونکہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی طرح کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی کبھی قرض لیتا ہے۔ قرض شرعاً مشروع ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرض لیا کرتے تھے، ضرورت کے وقت لوگوں سے مال یا کوئی بھی سامان یا چیز ادھار لیتے تھے، قرض لیتے تھے۔ لیکن جب قرض لیا گیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قرض حسن ہوتا ہے، اور ایک قرض ربوی ہوتا ہے، جسے ہم سودی قرض بھی کہتے ہیں۔ ایک وہ قرض ہے جو اپنے پیچھے نفع لے کر کے آتا ہے، کسی کو قرض دے دیا اور طے کر لیا کہ ہمیں اتنا پرسنٹیج مال چاہیے، تو یہ سودی قرض کہلاتا ہے۔ اور ایک قرض حسن ہے، اچھا قرض، جس میں دینے والے کی نیت ثواب حاصل کرنے کی ہوتی ہے، مدد کرنے کی ہوتی ہے، اور اس قرض کے عوض وہ کسی بھی قسم کے نفع کی نہ تو شرط لگاتا ہے اور نہ ہی امید کرتا ہے۔ اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں قرض حسن کا ایک الگ لوگوں نے مفہوم بنا رکھا ہے کہ قرض حسن کے نام پر مال لیتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو واپس کیا تو کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر یہ خود بخود معاف ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرض حسن کہہ کر کے جو لیا ہے، تو جس سے قرض لیا ہے وہ اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں۔ تو یہ مفہوم قرض حسن کا درست نہیں ہے۔ قرض حسن وہ ہے جس پر سود دینا طے نہ پایا ہو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض دینے والا اس قرض کو کبھی مانگے گا ہی نہیں، مطالبہ ہی نہیں کرے گا، دے دیا تو دے دیا۔ اب قرض دار کی مرضی ہے، چاہے تو واپس کرے، بڑی مہربانی ہوگی اس کی، نہیں کرے تب بھی کوئی اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ایسا قرض حسن کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ قرض حسن یہ ہے کہ بغیر کسی انٹرسٹ، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی منفعت کے کسی کو بطور ہمدردی تعاون قرض دیا جائے، مطالبہ کرنے میں، اس قرض کے وصول کرنے میں نرمی برتی جائے، اور اگر مہلت کی ضرورت ہو تو اس کو مہلت دی جائے۔ لیکن قرض حسن بغیر معاف کیے معاف ہوتا نہیں ہے۔ قرض حسن کے نام پر قرض لیا ہے تو وہ بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس کو کھا جاتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا اور ان وعیدوں کا وہ مستحق ہوگا جو وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ قرض لے کر بھول جانا اتنا عظیم گناہ ہے، اور قیامت میں سخت ترین اس کی سزا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور صبر کے ساتھ میں جہاد کروں اور ثواب کی نیت سے کروں، میرا کوئی دکھاوا شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہے، ثواب کی نیت سے اور صبر کے ساتھ، کوئی جزا وضع نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، قتال کروں اللہ کی راہ میں، اور قتال بھی اس طرح سے کروں کہ میں آگے بڑھ کر کے دشمن پر وار کروں گا، پیٹھ پھیر کر کے میں واپس نہیں جاؤں گا، اس طرح سے میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، جہاد کروں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری خطاؤں کو مٹا دے گا؟ جہاد کرنا، جنگ میں جا کر کے لڑنا، یہ بڑی کیا کہتے ہیں کہ اہم چیز ہوتی ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، بڑی ہمت کا اور شجاعت کا کام ہوتا ہے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، قتال کرے، تو پوچھا کہ کیا میری خطائیں رب معاف کر دے گا؟ یہ جہاد ان خطاؤں کا کفارہ ہوگا، میرے گناہ مٹ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو اس طرح سے جہاد کرے گا، قتال کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو مٹا دے گا، تیری خطاؤں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ سنا، اتنا سننے کے بعد سرکار کی زبان سے وہ شخص جانے لگا۔ کچھ دور گیا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، ایک دوبارہ واپس آیا، وہ سرکار نے فرمایا اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا، جہاد کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے تو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، سب گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ فرمایا یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح مجھے بتائی۔ سرکار نے پہلے تو ارشاد فرما دیا تیرے گناہ بخش لیے جائیں گے، دوبارہ بلا کر کے فرمایا کہ قرض کے علاوہ، قرض کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، یعنی البندہ اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کے اوپر قرض ہو، وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، تب بھی وہ قرض اس کا شہادت کی بنیاد پر، قتال کی بنیاد پر، جہاد کی بنیاد پر وہ قرض معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف سے وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ شہادت ایک بڑی مرتبے والی چیز ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور بھی عبادتیں ہیں جن کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو شہادت ایک عظیم نعمت ہے، عظیم نیکی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اگر شہید کے اوپر قرض ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس قرض کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے
اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ مسجد نبوی میں اس مقام پر بیٹھے تھے جہاں پر جنازے رکھے جاتے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ سرکار نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھا، اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد پھر سرکار نے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا، اور نظریں نیچے جھکانے کے بعد اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر، اپنے ماتھے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کا جلال طاری تھا۔ فرمایا کہ کیا سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ جو صحابہ آس پاس بیٹھے تھے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پورا دن اور پوری رات خاموش رہے، کسی سے کچھ نہیں بولے، سرکار سے بھی کچھ نہیں پوچھا کہ یہ وعید کس چیز کے بارے میں ہے، کیا وعید ہے، کیا سختی نازل ہوئی ہے۔ پورا ایک دن اور ایک رات خاموشی سے گزر گئی، چپ رہے، ڈر گئے۔ صحابہ کرام پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ کون سی سختی ہے، کون سی وعید ہے جو نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن ایک رات خاموش رہے، جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی سختی نہیں اتری، ایک دن ایک رات انتظار کرنے کے بعد کوئی شدت نازل نہیں ہوئی، کوئی غیر معمولی بات رونما نہیں ہوئی ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو ہم نے خیر ہی دیکھی، تو میں نے حضرت اس کے جو راوی ہے محمد، وہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں ہمت کر کے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی وعید ہے، کون سی سختی ہے جو نازل ہوئی ہے، وہ سخت وعید کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اتری ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سخت وعید، وہ شدت، وہ سختی قرض کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قرض کے بارے میں اتری ہے۔ فرمایا کہ اگر آدمی جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ شہید ہو جائے، پھر اس کو زندگی ملے، پھر وہ جہاد کرے، اللہ کی راہ میں قتال کرے، پھر شہید ہو جائے، پھر اس کو تیسری مرتبہ زندگی ملے، زندہ کیا جائے، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتال کرے اور پھر شہید ہو جائے، یعنی تین زندگیاں ملی، اور تینوں زندگیاں اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، شہید ہوا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اور اس کے اوپر قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ سرکار نے یہ بات قسم کھا کر کے کہی تھی، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ آتے ہی کہ 3 بار وہ زندہ ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے اس کو، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، لیکن قرض لے کر کے شہید ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سے قرض کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ اتنی اہمیت ہے قرض کی ادائیگی، کسی سے بھی لیا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مسلم سے لیا ہو، غیر مسلم سے لیا ہو، قرض لیا ہے تو اس کو واپس کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ آدمی کے پاس مال آ گیا، اتنی استطاعت اور طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ قرض ادا کر دے، لیکن پھر بھی ادا نہیں کرتا۔ آدمی سوچتا ہے چلو یہ غریب ہے، کمزور آدمی ہے، مطالبہ نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، وہ ٹالتا رہتا ہے، ادا نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی حیثیت قرض ادا کرنے کی ہے، اتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ قرض ادا کر دے، امیر ہو چکا ہے، پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، وقت کو لمبا کر رہا ہے، تو اس کا وقت کو یہ لمبا کرنا، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی ایسا شخص جو قرض کی ادائیگی کی استطاعت و قوت رکھتا ہے، اگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آقا نے فرمایا جس کی حیثیت قرض ادا کرنے کی ہے، جو مالدار ہے، پیسہ اس کے پاس آ چکا ہے، مال آ چکا ہے، جس سے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں
اب ایسی صورت میں اس کی عزت بھی حلال ہے اور اس کو سزا دینا بھی حلال ہے۔ یعنی ایسے شخص کو جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے، قرض دار اس کو ذلیل کر سکتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، چند لوگوں میں اس کی عزت کو اتار سکتا ہے، اسے بے آبرو کرنا، ذلیل کرنا، بے عزت کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر قاضی کے پاس جا کر کے، حاکم کے پاس جا کر کے اس کو سزا بھی دلوا جا سکتا ہے، اس کی عزت بھی حلال ہو جاتی ہے اور اس کو سزا دینا بھی حلال ہو جاتا ہے، جس کے پاس قرض کو پھیرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایسے لوگوں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جو یوں قرض لے کر کے مرتے تھے اور میراث چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے جس سے کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ آپ کی نماز نہیں پڑھتے، صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو، پوچھتے تھے، جنازہ آتا تھا کہ اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں، اگر کہا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر کسی جنازے کے بارے میں پوچھتے قرض ہے تو کہا قرض ہے، لیکن کہ پوچھتے کہ اس نے کچھ میراث چھوڑی ہے، کچھ ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے کہ قرض ادا کر دیا جائے، کچھ جواب ملتا کہ ہاں اسے میراث چھوڑی ہے، تو پھر اس میراث سے قرض ادا کیا جاتا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اور جب معلوم ہوگا کہ یہ قرض لے کر کے مرا ہے اور میراث بھی اس نے نہیں چھوڑی ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے، اور کوئی شخص قرض ادا کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا تھا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو سرکار کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم تھا، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کسی جنازے کی نماز پڑھ لینا اس جنازے کی بھی بڑی سعادت مندی کی بات تھی۔ سرکار کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سرکار کے نماز جنازہ پڑھنے ہی کی بنیاد پر اس کی قبر روشن ہو جاتی، لیکن وہ بندہ جو قرض لے کر کے مرتا تھا وہ اس چیز سے محروم رہا کرتا تھا۔ اور آپ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ سرکار کے زمانے میں مرنے والا مسلمان جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ کون ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ کون ہوگا؟ صحابی ہوگا نا۔ سرکار کے زمانے میں ہے وہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آدمی جس نے قرض دیا ہے وہ بھول جائے یا کمزور ہے، مانگ نہیں سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہے۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور رائی کے دانے کی برابر بھی جو عمل ہوگا اس کو ہم لے کر کے آئیں گے، اور قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آدمی کبھی سوچتا ہے چلو 10 روپے 20 روپے 100 روپے کا قرضہ ہے، جانے دو، بھول گئے، نہیں، قیامت میں 1 روپیہ کا قرضہ بھی لے کر کے آدمی گیا ہے تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر پائے گا۔ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے درگزر کرتا ہے، بچو تو یہ ذرا سی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آدمی درگزر کرتا رہتا ہے یہ سب اکٹھی ہو کر کے ایک بڑی چیز بن جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، آخری حدیث سناتا ہوں۔ وہ قرض ہو یا کوئی بھی گناہ ہو جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں اور اس کو لگاتار کرتے رہتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدمی چھوٹے چھوٹے حقیر گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ گناہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے وہ گناہ اس بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سوچئے ایک ایک روپیہ کر کے اگر 1000 لوگوں کا روپیہ ادا نہیں کیا قرض کا، یا چھین لیا یا غصب کر لیا، تو 1000 روپے اکٹھے ہو جاتے، ایک نہیں ہو جاتے۔ قیامت کے دن 1000 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ ایک مثال سرکار نے دی اسی حدیث میں، فرمایا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے، چند لوگ تھے،
اور ایک میدان میں وہ پہنچے، جنگل میں وہ پہنچے اور ان کو کھانا پکانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو انہوں نے پڑاؤ کیا، نزول کیا، منزل پر اترے، اور پھر وہ ایک ایک آدمی جنگل میں پھیل گیا اور ایک ایک لکڑی اٹھا کر کے لے کر کے آ گیا۔ ایک آدمی ایک لکڑی لایا، ان کو کھانا پکانا تھا۔ تو اب یہ چند لوگ تھے، تو ایک ایک لکڑی اٹھا کر کے لائے، تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، ایک انباگ لگ گیا۔ پھر انہوں نے اس میں آگ لگائی اور اس میں انہوں نے کھانا پکا لیا، جس کو انہوں نے کھایا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لکڑی میں اتنی آگ نہیں، کم آگ ہے، لیکن جب لکڑیاں زیادہ اکٹھی ہو گئیں تو اتنی ہو گئیں کہ ایک بڑی آگ بن گئی جس کے اندر کھانا تیار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے قرض، یہ چھوٹا چھوٹا مال جو ہم معمولی سمجھ کر کے لے لیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی بھر کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈھیر اکٹھا ہو جاتا ہے، بڑا انبار لگ جاتا ہے، جو جہنم میں لے جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے یاد کر کے جو بھی قرض ہے، جس کا بھی ہے، اس کا قرض اس کو واپس کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ورنہ آخرت میں ہمیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا، سزا بھگتنی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔